اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو عام دستور ہے کہ مزدوری کرنے پر مزدور کو اجرت ملتی ہے، تو رب کریم نے بھی فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام آپ نے میرا گھر بنایا ہے، اب آپ مجھ سے مانگیں جو مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی۔ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، جو عمارت بنائی اس کا نام بیت اللہ، جس کتاب میں واقعہ ذکر ہوا اس کا نام کلام اللہ، اور جن کے لیے دعا مانگی ان کا نام محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں اور کوئی فضل و کمال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام وہ کون سی نعمت؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہونی تھی تو آپ کے 3 اقرباء پر آزمائشیں آئیں۔ سب سے پہلے دادا پر آزمائش آئی، انعام ملنا تھا نا، تو انعام سے پہلے آزمائش ضروری۔ دادا ان کا نام شیبہ تھا، والد فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ آ گئی تھیں۔ والدہ کا نام سلمہ تھا، وہ اپنے میکے آ گئی تھیں۔ شیبہ ان کو اس لیے کہا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پہ، تو بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں، تو ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ جب والد کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں وہ رہنے لگے تو بہت ہی غربت کے حالات تھے، جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک آدمی مدینہ طیبہ گیا تو اس نے چند نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جب تیر لگاتا نشانے پہ لگتا، اور وہ بڑے ترنگ میں کہتا، فخر سے کہتا، میرا تیر نشانے پہ لگنا ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اور یتیم ہونے کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ان کے چچا مطلب کا دوست تھا وہ آدمی۔ جب مکہ مکرمہ واپس آیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، تمہارا بھتیجا اتنے غربت کے حالات میں رہتا ہے، تم اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے، تمہیں اتنی بھی حیا شرم نہیں آتی، کہنے کو تم بڑے اشراف میں سے ہو۔ حتیٰ کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو اپنے پاس نہیں لے آؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور بچے کی والدہ سے بات کی۔ والدہ نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے کہا بڑا خاندان ہے، وہاں جائے گا، سہولت سے رہے گا، اچھی تعلیم تربیت ہوگی، تم بچے کی اچھائی کی خاطر اس کو بھیج دو۔ تو والدہ نے بھیج دیا۔ تو یہ شیبہ اپنے چچا کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ آئے۔ اب چچا سواری پر بیٹھے ہیں اور یہ اٹھتی جوانی بچہ، یہ لڑکا پیچھے بیٹھا ہے۔
جب مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے تو مطلب کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ سمجھے اپنے لیے کوئی غلام لائے ہیں، خادم لائے ہیں، تو انہوں نے اس بچے کا نام عبد المطلب رکھ دیا۔ یہ غلام نہیں تھا مگر نام پڑ گیا، عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ عبد المطلب جب یہاں پلا بڑھا، اس میں معاملہ فہمی اتنی اچھی تھی، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اس میں کرائسس مینجمنٹ تھی، یہ اتنا اچھا بنا کہ لوگوں نے اس کو بیت اللہ شریف کا والی بنا دیا، کنجی اس کے حوالے کر دی۔ اب قریش مکہ میں سے بڑی عزت کی بات تھی کہ کسی کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے یہ نیت کر لی کہ بیت اللہ کے قریب زمزم تھا کنواں جو اب بند ہو گیا تھا، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ تو یہ کدال لے کر مکہ مکرمہ کی زمین کو کھودتے تھے، وہ نیچے پتھر ہوتے تھے، سارا دن پتھر توڑ توڑ کے تھک جاتے تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ ہنستے تھے۔ انہوں نے منت مان لی کہ میرے 11 بیٹے ہیں اور اگر مجھے زمزم مل گیا تو ان میں سے ایک بچے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ کی شان، ایک وہ دن آیا کہ جب ان کو زمزم مل گیا، چٹان تھی وہ ٹوٹی اور نیچے سے کنواں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جو کنواں چشمہ برآمد ہوا تھا اس کا پانی دوبارہ آ گیا۔ پانی نکلنے سے اب وہاں لوگوں کے لیے رہنا آسان ہو گیا، چونکہ پہلے تو پانی تھا ہی نہیں۔ اب وہاں بستی بننے لگی، مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہونے لگا، تو قبیلے کے لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم نے جس کو بڑا سمجھا اس نے واقعی بڑا کام کر کے دکھا دیا۔ تو یہ عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ایک بچے کو آپ اللہ کے نام پہ قربان کریں گے۔ انہوں نے کہا، چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے، قرہ ڈالا، قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ ان کا ایک بیٹا عبداللہ کے نام سے تھا، عبد المطلب کا۔ انہوں نے نیت کر لی کہ میں اس بیٹے کو قربان کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عبداللہ کی بجائے اونٹ قربان کر دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام۔ وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب انہوں نے 100 اونٹ قربان کرنے کی نیت کی تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کو قربان کر کے اپنی اس نظر کو پورا کر دیا۔ یہ عبداللہ وہ تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے والد گرامی نے ان کی شادی کا پروگرام بنایا تو وہ مدینہ طیبہ گئے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ اس نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ تو عبداللہ نے جواب دیا، حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے والد صاحب کا اختیار ہے، جہاں چاہیں گے کر دیں گے۔ اس نے پھر پیغام بھیجا، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے کہ میرے خاندان کی عزت پر دھبا لگے۔ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، مگر دستور یہ ہے کہ جن پشتوں سے انبیاء نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ ان کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ آئے، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، وہاں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ، بہت سیرت اور صورت کے اعتبار سے اچھی تھی۔ اس کا رشتہ پسند کر لیا گیا۔ جس وقت شادی طے ہوئی تھی
اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر تھی اور آمنہ کی عمر 2 سال چھوٹی تھی. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اللہ کی شان کے آمنہ امید سے ہو گئی. اب ابتدائی مہینے تھے. ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلہ. تو حضرت عبداللہ کو مشورہ دیا سب نے، نوجوان ہیں، آپ بھی تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں، کچھ مال لائیں، پروفٹ ہوگا تو اچھا ہوگا. تو حضرت عبداللہ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا. اب شادی کے ابتدائی مہینوں میں میاں بیوی کی یہ جدائی یہ دلوں کے اوپر بہت بوجھ تھی. چنانچہ جب حضرت عبداللہ نے جانا تھا تو بی بی آمنہ بہت اداس تھی. جب ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئیں تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں آمنہ، جب کچھ عرصے کے بعد میں لوٹ کے آؤں گا تو تم دروازے پہ اسی طرح آ کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہونا. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا، آپ آئیں گے میں دروازے پہ آپ کے استقبال کروں گی. یہ کہہ کے حضرت عبداللہ چلے گئے. اللہ کی شان کے شام سے وہ تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر آیا. جب واپسی راستے میں آ رہا تھا تو حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا. بخار کی وجہ سے طبیعت میں اتنی نقاہت ہو گئی کہ سفر کرنا مشکل. مدینہ طیبہ راستے میں پڑتا تھا. جب مدینہ طیبہ میں سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ اتنا کمزور ہو گیا تو انہوں نے کہا، بھائی اس حالت میں سفر مناسب نہیں، ان کو ہمارے پاس چھوڑ دو، صحت اچھی ہو گئی تو پھر بعد میں آ جائیں گے. چنانچہ تجارتی قافلہ چلا گیا. اب جس دن تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھی. عورتوں نے اپنے گھر صاف کیے تھے، بچوں کو نہلایا تھا، خود اچھے کپڑے پہنے تھے کہ اپنے خاوندوں کا وہ استقبال کریں گے. بی بی آمنہ بھی اسی طرح صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں. وہ اس انتظار میں تھیں کہ میرے میاں آئیں گے. مگر قافلے میں آنے والے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. بی بی آمنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے خاوند نہیں آئے. اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی. اب اس ینگ ایج میں ایک بچی کی شادی ہو گئی اور وہ امید سے ہے اور خاوند نہیں پہنچا تو دل پہ بہت صدمہ ہوا. چنانچہ اسی وقت کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کر آتے ہیں. اللہ کی شان کے وہاں پہنچے. حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اب جب یہ خبر پہنچی تو بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا. تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے 3 اقرباب کے اوپر امتحان آیا. ایک شیبہ عبد المطلب کے اوپر، ایک ان کے بیٹے عبداللہ کے اوپر، اور ایک ان کی جو بہو بنی بی بی آمنہ ان کے اوپر امتحان آیا. نبی اسلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے تھے. بی بی آمنہ کے اوپر کیا صدمہ تھا، ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ 16 سال کی عمر اور امید سے بھی ہو اور خاوند دنیا سے چلا جائے تو لگتا ہے کہ دنیا تو تاریک ہو گئی. مگر بی بی آمنہ نے بڑے صبر سے اس صدمے کو برداشت کیا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حاملہ تھی میں کچھ عجیب باتیں دیکھتی تھی. جب میں زمزم بھرنے کے لیے گھر سے چلتی، راستے میں اگر کوئی درخت ہوتا تو وہ جھکتا تھا، اس کی ٹہنیاں جھکتی تھیں. میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کیا ہے. جب میں زمزم بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تو زمزم کا پانی اوپر بالکل سطح کے قریب آ جاتا تھا. میں آسانی سے زمزم بھرتی تھی. میرے ساتھ والی لڑکیاں وہ مجھے کھڑا رکھتی تھیں کہ آمنہ تم چلی جاؤ گی، پانی نیچے ہو جائے گا، ذرا کھڑی رہو، ہم آسانی سے پانی بھر لیں. تو میں یہ برکتیں دیکھتی تھی
اور میں دل میں سوچتی تھی کہ شاید جو ہونے والا بچہ ہے یہ اس کی کوئی برکت ہو، مگر مجھے جو حمل کے 9 مہینے تھے نہ تکلیف ہوئی، نہ سر درد ہوئی، نہ کوئی اور ایسی چیز محسوس ہوئی. میں نے بہت سہولت سے وہ وقت گزار لیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب آسمان پر سرخ ستارہ طلوع ہو گیا. تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں یہ نشانی تھی کہ جب وہ ہستی دنیا میں پیدا ہوگی تو آسمان پہ ایک سرخ ستارہ چمکے گا. جب سرخ ستارہ چمکا تو اس وقت جو یہودی تھے مدینہ طیبہ کے قریب، وہ سب تلاش میں لگ گئے کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے. مدینہ طیبہ میں پتہ کیا تو کسی کے ہاں ولادت قریب نہیں تھی. عورتیں حاملہ تھیں مگر ابھی ان کو کئی مہینے چاہیے تھے. پھر انہوں نے سوچا اچھا مکہ مکرمہ میں پتہ کرواؤ. جب مکہ مکرمہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حاملہ ہے اور اس وقت اس کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں. تو وہ حیران تھے کہ یہ کیسے خوشخبری پوری ہوگی. اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات ولادت ہونی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت تیل کا چراغ نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا پورے گھر میں. مگر اللہ کی شان کہ رات کو سحری کا وقت تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی. مگر اس رات کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. فارس کا ایک آتش کدا تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی. دریائے سارا کا پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا. کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور عربی اونٹ ان گھوڑوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا؟ بتایا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تخت و تاج چھینے گا. اس کو بڑی فکر ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو تمہارے 14 کنگرے گرے تو 14 پشتیں جب گزریں گی پھر جا کے وہ آئے گا. اس کو تسلی ہو گئی. اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک کے بعد دوسرا جو تاج پہنتا گیا وہ تھوڑے دن بعد مرتا گیا، اور صحابہ کے زمانے میں وہ 14 باتیں پوری ہو گئیں اور اللہ نے صحابہ کے ہاتھ پہ کسریٰ کو فتح کروا دیا.